جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ خوشی نصیب نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کو، اور جو کچھ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس نے واقعی دلوں کو دہلا دیا ہے۔ اب حالات بالکل بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، یہ صورتحال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ فرائیڈے کے دن ہندوستان کے فرائیڈے کے دن ہی یہاں پہ مسئلہ شروع ہوا۔ یہ بڑی عجیب کوئنسیڈنس ہے کہ فرائیڈے ہی کے دن ہندوستان کے جو ہوم منسٹر اسٹروک انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں ہندوستان کے، ایک ریلی میں امیت شاہ نے کہا پی او کے پاکستان آکوپائڈ کشمیر کا ایک ایک انچ جو ہے وہ ہندوستان کو بلونگ کرتا ہے، اور انہوں نے لتاڑا منی شنکر آئر کو، کانگریس کو اور انڈیا الائنس کو، نے کہا ڈرپوک ہیں، یہ بزدل ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک ٹھیک نہیں ہے۔ وہ امریکہ کے اندر بھی گھس کے مار سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جو کشمیر کے جہاد سے ماضی میں کبھی بھی جڑا ہوا تھا، بھلے وہ فائنانس کرتا تھا، بھلے اس نے اپنے بچے وہاں پہ شہید ہونے کے لیے بھیجے تھے، جو کچھ بھی تھا اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور درجن سے زائد لوگ، بلکہ انڈینز تو کہتے ہیں ہم نے 20 سے زیادہ لوگ، اب تو ان کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا، اس جرم کا اعتراف کر لیا، بٹ اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتے ہیں۔ وہ امریکہ کے اندر بھی گھس کے مار سکتے ہیں اور کینیڈا کے اندر بھی گھس کے مار سکتے ہیں۔ کشمیر سے، آزاد کشمیر کے اندر ایک اٹیک آیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر قائم کشمیر کی آزادی کی لیے کام کرنے والی تنظیموں کے آپ دفتر کی نشاندہی کریں، اور وہ نشاندہی جو ہے وہ آپ ہمیں دیں گے تو آپ کو 2 ارب روپیہ دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہوں گی، 2 ارب پاکستانی روپیہ۔ میرا تو خیال ہے کہ 2 کروڑ بھی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن انڈیا کی اکانومی ترقی کر رہی ہے نا، تو وہ اپنی اکانومی کی بنیاد پہ اب جنگ لڑنے آیا ہے نا۔ آزاد کشمیر کو بالکل بھی ڈیولپ ہونے کا، اس کو گرو کرنے کا، اس کی آرگینک اکنامک اور سوشل ڈیولپمنٹ کے اس قسم کے مواقع نہیں مل سکے جو 77 برس میں خود پاکستان کے مختلف علاقوں کو ملے، جہاں پر ایک پبلک موبلائزیشن ہے، جہاں ٹریفک ہے، جہاں روڈ ایکسیس ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہو سکی۔ اب حالانکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہندوستان نے کی ہے، اور 1947 سے لے کر اب تک گزشتہ 70 برس میں ہندوستان کی سینٹرل گورنمنٹس نے جموں اور کشمیر کے اندر کتنی زیادہ میسو انویسٹمنٹس کی ہیں، کتنا روڈ نیٹ ورک بنایا ہے، کتنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز، کتنے وہاں پہ لوگ پی ایچ ڈی کے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا ٹھیک طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، کوئی ذرائع ابلاغ کی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ ضرور ہے۔ بیکاز میں جب یہاں پہ گیا ہوں، چونکہ تو جب تک میرے پیرنٹس وہاں پہ تھے میں جاتا رہتا تھا میرپور اور مظفر آباد وغیرہ بھی، تو میں جب جاتا تھا مجھے لوگوں کی یہ جملے مجھے ضرور ملتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ہندوستان میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر کتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہاں کتنے پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں، وہاں ڈاکٹر کتنے زیادہ ہیں، وہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی ہیں، کالجز، تو ایسی باتیں مجھے سننے میں بہت زیادہ ملتی تھیں، وہاں ٹورزم کتنی ڈیولپڈ ہے اینڈ سو آن۔ تو آپ کے بندوں کو آپ سے مروائے گا اور اس کے پیسے ادا کرے گا، اچھا فارمولہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے حافظ صاحب نے کہا ہے کہ معیشت مضبوط کرو۔ وہ 2 ارب روپیہ جو ہے جی، وہ آپ کو اس پورے مرکز کی تفصیلات بتانی ہیں کہ وہاں پہ کتنے مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اور کتنے پاکستان کے کشمیری آئے گئے، رہتے، اگر قیام کیا تو کتنا کیا، یا رہتے ہیں تو کتنے لوگ رہتے ہیں، وہ پوری تفصیلات جو ہے وہ اگر آپ فراہم کریں گے تو اس کا ریٹ 2 ارب روپیہ ہوگا۔ مجھے اتنا ہی بتایا گیا، باقی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ باتیں آگے ہوں۔ دبے الفاظ میں مجھے ٹورزم ایکسپرٹس نے بتایا کہ ٹورزم کو پنپنے کے لیے، انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اٹریکٹ ہونے کے لیے دارو بھی چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہندوستانی کہتے ہیں، چونکہ پاکستان میں وہ بھی آپ کی بڑی سختی ہے، اور لوگوں کو کیونکہ لوگ اپنا خرچہ کر کے جو دنیا سے ٹورزم کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اسے کہتے ہیں لیکچر سننے کے لیے نہیں آتے کہ پہاڑیاں کتنی خوبصورت ہیں، پانی کتنا خوبصورت بہتا ہے۔ تو بہرحال یہاں ٹورزم جس کا بہت زیادہ یہاں پر پوٹینشیل ہے، نیچرل بیوٹی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ آزاد کشمیر کتنے مظاہرے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد، اور کتنے بھرپور مظاہرے تھے، ایک دم بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پیچھے سے پلگ کھینچ دیا نا کسی نے۔ انڈیا ان کے اوپر بھی پیسے خرچ کر رہا ہے۔ یہ جو تنظیمیں ہیں نا جن کو اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے خلاف ہیضہ ہو گیا ہے، یہ ہیضہ بھی بڑا وقتی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ ایسے اس کے اندر پیسہ پلگ کرتا ہے، مظاہرے شروع ہوتے ہیں، ایسے وہ پلگ
کھینچ لیتا ہے تو وہ مظاہرے بند ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امیت شاہ کو فرائیڈے کے دن جب وہ جھارکھنڈ میں بول رہے تھے تو ان کو ضرور پتہ ہوتا، بیکاز ہندوستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، تو ان کو ضرور پتہ ہوتا کہ ایک شورش کی یا ڈسٹربنس کی کیفیت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پائی جاتی ہے، اور ان کے یہ جو کامنٹس ہیں کہ ایک ایک انچ جو ہے وہ ہندوستان کا ہے بلا کرتا ہے، یہ اتنے ہوا میں نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے اس کا کانٹیکسٹ۔ دسمبر 2023 میں راجیہ سبھا میں جو ہندوستان کی سینٹ ہے وہاں بات کرتے ہوئے امیت شاہ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ ایک ایک انچ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کا ہمیں بلانگ کرتا ہے، اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 24 سیٹس ہم، یہ پھر انہوں نے اس وقت لتاڑا کانگریس کو اور انڈیا الائنس کو، انہوں نے کہا یہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، یہ کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک غلط تھی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ریزولوشن پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے کہ آزاد کشمیر جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے اس نے ہندوستان کا حصہ بننا ہے، اور ہم نے ریزرویشن بل میں انہوں نے کہا کہ 24 سیٹیں ہم نے ریزرو رکھی ہوئی ہیں پاکستانی آکوپائڈ کشمیر نے ہمیں